الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلاً قرية آمنة كانت مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواہ ابو داود صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مثال بیان کرتا ہے ایک بستی والے لوگوں کی۔ یہ لوگ امن کے ساتھ، اطمینان اور چین کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہر طرف سے آ رہی تھیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھوک کا اور خوف کا لباس چکھا دیا بسبب اس کے جو انہوں نے دنیا میں یہ گناہ کے کام کیے تھے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی 2 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی بڑی نعمت امن و امان ہے، اور دوسری بڑی نعمت اللہ کے احسانات ہیں اپنے بندوں پر۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہونے والے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب میرے بندے میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو میں اپنی ان نعمتوں کا پر اضافہ کر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد علیہ السلام کے اہل و عیال، تم اللہ کا شکر ادا کرو وقلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ کے بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں شکر کرنے والے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے،
شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے وہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یقیناً نوح علیہ السلام ہمارے بندے تھے بڑے برگزیدہ، اور ہمارے بندے تھے بڑے شکر کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کی زندگی میں شکر کرنا بہت زیادہ تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا جب اللہ نے ان کو حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا فرمائی، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر کرتے ہوئے فرمانے لگے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا، یقیناً تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل عطا فرمایا اور اسحاق عطا فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو بہت سننے والا ہے۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نعمت پر جس چیز کا تذکرہ فرمایا وہ ہے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام مستقل ایک جماعت کی صورت میں تھے تو ایک فرد، لیکن بمنزل ایک جماعت کے تھے، اللہ کی نعمتوں کا نہایت شکر کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے فرما بردار تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات ان آیات میں بیان فرمائیں، ان صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ شاکراً لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا نہایت شکر ادا کرنے والے تھے۔ انبیاء علیہ السلام میں ہر نبی کی زبان پر جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ہے رب العالمین کی نعمتوں کا تذکرہ، ان کی قدردانی اور ان کا شکر کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی، معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، اللہ نے پرندوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، جنات اور شیاطین کو آپ کے تابع کر دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے ہیں وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی شکر کرتا ہے یقیناً اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اور جو آدمی ناشکری کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جہان والوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں، بندہ کرے گا تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کریم سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بے ضرور اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں اضافے کو شکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا جس صفت کو بیان فرمایا کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے بندوں کا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، کہ جب حالات اور مصائب آئیں تو صبر کرنا، اور جو رب العالمین نے عطائیں کی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور،
میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ تو ایک نیک آدمی دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے لوگوں میں شمار کر دے۔ تو ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، فرمایا تم یہ کیا دعا کر رہے ہو کہ اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شمار کر دے؟ تو اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر کرنے والے میرے بندوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے۔ تو میں یہ دعا کر رہا ہوں اے اللہ وہ جو تیرے تھوڑے بندے شکر کرنے والے ہیں ان تھوڑوں میں مجھے بھی شمار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا طویل ہوتا تھا کہ بسا اوقات آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ صحیح مسلم سنن ترمذی کی روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے، انبیاء تو ویسے بھی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، نہ کبیرہ نہ صغیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند کرتا ہے ان کی عبادات کی وجہ سے۔ جب کہا گیا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے، اتنے انعامات کیے، تو میں اتنا طویل قیام صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا جو صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 بندوں کا امتحان لینے کے لیے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا جو ایک انسانی صورت میں آیا۔ ان میں سب سے پہلے ایک شخص تھا جسے برس کی بیماری تھی، تو یہ فرشتہ جو انسانی صورت میں اس کے پاس آیا اور اس سے کہا تمہیں کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو بتاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا، امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے۔ اس نے کہا تم دعا کرو کہ میرے جسم پہ برس کی بیماری ہے اور یہ سفید نشانات میرے جسم پر موجود ہیں، میں کسی محفل میں جانے کے قابل نہیں ہوں، میری جلد بدنما ہے، تم دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ برس کی بیماری مجھ سے دور کر دیں۔ فرشتے نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے اس کی وہ بیماری ختم کر دی۔ پھر اس سے کہا اگر تمہیں کوئی نعمت چاہیے ہو تو بتاؤ، اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ اس نے کہا دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اونٹنیاں اور اونٹ عطا فرما دے۔ تو اس فرشتے نے ایک اونٹنی ان کو دی، کہا تم ان کی دیکھ بھال کرو، اللہ اس میں برکت ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا اس کو خوب بڑھا دے گا۔ اب وہ فرشتہ وہاں سے ایک دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، گنجا تھا، اور اس نے بہت علاج کروایا لیکن اس کے سر پہ بال نہیں آئے۔ یہ فرشتہ انسانی صورت میں اس کے پاس گیا، یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا اگر تیرے دل میں کوئی ضرورت اور حاجت ہو بتا، میں اللہ سے دعا کروں گا، امید ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ اس نے کہا میرے سر پہ بال نہیں ہے، تم دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بال عطا کر دے، بالوں کے ذریعے سے حسن ہے۔ اس فرشتے نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ بال اگا دیے۔ پھر اس سے کہا اگر تیری کوئی حاجت ہو تو وہ بھی بتا، کوئی مالی ضرورت ہو۔ اس نے کہا تم دعا کرو اللہ مجھے گائیں دے اور اس میں برکت دے اور اس سے نسل بڑھ جائے۔ فرشتے نے اسے ایک گائیں لا کر خرید کر لا کر دی اور اس سے کہا تم اس کی دیکھ بھال کرو، امید ہے اللہ اس میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ اب یہ فرشتہ ایک تیسرے آدمی کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس سے جا کر کہا تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا میں آنکھوں سے اندھا ہوں، دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تم دعا کرو اللہ مجھے آنکھوں کی بینائی عطا کر دے۔ فرشتے نے دعا فرمائی، اللہ نے اسے آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی۔ پوچھا بھئی تجھے کوئی ضرورت ہو؟ کہا اگر اللہ مجھے مال دے، بکریاں دے تو اس پہ مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ فرشتے نے اسے ایک بکری دے دی، دعا فرما دی کہ اے اللہ تو اس میں برکتیں عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز کے بعد یہ فرشتہ ایک انسانی صورت میں دوبارہ آیا اور نہایت فقر و فاقے کی حالت میں تھا، مفلس اور تنگ دست اور فقیر کی صورت میں آیا۔ اب سب سے پہلے برس والی بیماری والے شخص کے پاس گیا کہ جس کو اللہ نے اتنی برکتیں دی تھی کہ اس کے اونٹوں کے ریوڑ بن گئے تھے،
اتنے اونٹ تھے کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان چرنے والے سارے اونٹوں کا مالک وہی تھا۔ تو یہ فرشتہ انسانی صورت میں گیا اور اس نے جا کر کہا ایک وقت تھا تو بیمار تھا، اللہ نے تجھے صحت عطا کی، آج اللہ نے تجھے خوب عطا کیا اونٹ اور اونٹنیاں، تو ایسا کر ایک اونٹ مجھے بھی دے دے، میں تنگ دست ہوں اور مجھے سفر میں جانا ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو اب اس نے آگے سے ناشکری شروع کر دی، کہا تم کماتے نہیں ہو، محنت نہیں کرتے، یہ تو سب میری محنت کی کمائی ہے، میں نے دن رات ایک کر کے محنت کی، مشقت کی اور سب کچھ کمایا، کوئی بیماری شماری مجھے نہیں تھی، یہ سب میرے ہاتھ کی کمائی ہے۔ فرشتے نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو اے اللہ تو اس کو پہلی حالت پہ لوٹا دے، جس طرح یہ پہلے تھا اے اللہ تو اسی طرح اس کو کر دے۔ دوبارہ اسی طرح برس کی بیماری اس کے جسم پہ شروع ہو گئی، جتنی اونٹ اونٹنیاں تھیں سب پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب یہ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور اس سے جا کر کہا میں تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، مجھے ایک گائے اور یا ایک بیل دے دو تاکہ میں اس سے اپنی ضرورت پوری کر لوں، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، گوشت کھلاؤں۔ ایک وقت تھا تمہارے اوپر بھی مصیبت تھی، اللہ نے تمہیں راحت دی، تمہارے سر پہ بال آئے، اللہ نے تمہیں مالی وسعت دی۔ اس نے بھی آگے سے وہی ناشکریاں والی باتیں شروع کر دی، کوئی بیماری نہیں تھی، یہ تو میں نے علاج کیا ٹھیک ہو گیا، اور یہ میری اور میرے باپ دادا کی کمائی ہے، دن رات ایک کر کے ہم نے محنت کی، تم لوگ محنت کرتے نہیں، مانگنے کے لیے آ جاتے ہو۔ اس فقیر نے کہا اے اللہ اگر یہ ایسا ہی تھا واقعی تو اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پہلی حالت میں لوٹا دیا، اور اس کے سر سے وہ بال سارے اتر گئے، اور جتنا مال تھا، گائیں بیل تھے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس سے جا کر کہا کہ میں تنگ دست اور فقیر ہوں، مجھے سواری چاہیے، اور مجھے کوئی بکریاں ہوں تو دے دو، میں اپنی ضرورت پوری کروں، غریب آدمی ہوں۔ ایک وقت تھا تم نابینا تھے، اللہ نے تمہیں بینائی دی، خوب مال عطا کیا۔ اس نے کہا واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، ایک وقت تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے نظر نہیں آتا تھا، ساری کائنات میرے سامنے ایک اندھیرے کی صورت میں تھی۔ ایک اللہ والے نے آ کر دعا کی، اللہ نے مجھے بینائی دے دی، اس نے دعا کی، اللہ نے مجھے بکریاں عطا کر دیں، کہا یہ جتنی بکریاں چر رہی ہیں یہ میری ہیں، تمہیں جتنی چاہیے لے کر چلے جاؤ۔ میں تنگ دست تھا، اللہ نے مجھے عطا کی، تم بھی تنگ دست ہو، اللہ تمہیں بھی برکتیں عطا فرمائے، جتنی تمہیں بکریاں ضرورت ہے لے جاؤ۔ اس فرشتے نے کہا میں تو آزمائش کے لیے آیا تھا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اللہ تمہاری ان نعمتوں کو اور بڑھا دے، تمہاری بینائی میں اضافہ کرے، مال میں اضافہ کرے۔ تمہارے 2 ساتھیوں نے ناشکری کی، اللہ نے ان کو پہلی حالت پہ لوٹا دیا، برس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، دوسرا اپنی پہلی سابقہ بیماری جیسے گنجا تھا اس طرح ہو گیا، پہلے سے جتنے اونٹ تھے وہ ہلاک ہو گئے، دوسرے کی گائیں بیل ہلاک ہو گئی۔ تم نے شکر ادا کیا، اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر ہم سب کو ایک سبق عطا کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں اپنے بندوں کو دی ہیں وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، انسان کو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت معاشرے میں شکر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ آپ ہر تیسرے چوتھے آدمی کے ساتھ بیٹھو گے، ناشکری کے کلمات ہر ایک کی زبان پر ہیں، کھانے کے لیے پیسہ نہیں، زہر کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، حالات اتنی تنگ دستی کے ہیں، پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں، مصیبتیں، اللہ نے ہم پر یہ مصیبت ڈال دی، وہ مصیبت ڈال دی، شکر کرنے والے 100 میں 10 بھی نہیں ہیں، ناشکری کرنے والے 90% لوگ موجود ہیں۔ کسی کی زبان پر یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ میں رب العالمین کا شکر ادا کروں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم فہو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ۔ تم اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھو، اپنے سے اوپر آدمی کو مت دیکھو، ورنہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو گے۔ انسان اپنے سے نیچے ہمیشہ دیکھیں۔ آج میرے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج میرے پاس 2 وقت کھانے کا ہے، کتنے ہیں جو کشکول لے کر گھومتے ہیں اور اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس مانگتے ہیں۔
اللہ کا شکر ہے اللہ عزت سے دے رہا. کتنے ہیں جو کچروں میں جا کر اپنی غذا کے لیے وہاں کچرے سے چن کر کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس نے ماں باپ کی نعمت دی. کتنے ہیں جن کے پاس آج والدین کی نعمت موجود نہیں. اللہ کا شکر ہے اس نے اولاد کی نعمت دی. کبھی اس سے پوچھو جس کی اولاد نہیں ہے، 35 سال ہو گئے علاج کرواتے کرواتے سب سرمایہ لگ گیا، ہر ڈاکٹر، ہر طبیب، ہر حکیم کے پاس چلے گئے، روحانی بھی جسمانی بھی علاج کر دیا، اولاد کی نعمت نہیں. اللہ نے ہمیں اولاد دی، اللہ کا شکر ادا کریں. آج ناشکری ہے جس کو اللہ نے بیٹیاں دی وہ بھی ناشکری کرتا نظر آتا ہے. بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو اس کی پیشانی پہ 12 بج جاتے ہیں، مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، بیوی پہ لان تان شروع کر دیتا ہے. بیٹے کی پیدائش پر خوشی، بچی کی پیدائش پہ غمگین ہونا، یہ تو جاہلیت کا دور تھا. قرآن اسے بیان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگو جب تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے تمہارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، تمہاری پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، تم ذلت کے ساتھ چاہتے ہو یا تو اس کو گوارا کرو یا زندہ اس کو زمین میں درگور کر دو. بہت برا تم لوگ فیصلہ کر رہے ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کا دن ہوگا، اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا تھا. تو آج اللہ نے جسے بیٹیاں دی وہ بھی ناشکری کرنے والا ہے. آج کتنے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں اللہ بیٹی بھی دے دے، چاہے وہ بظاہر معذور ہو، لنگڑی ہو، لیکن اولاد ہو، وہ اس کے لیے زندگی بھر علاج کروا رہے ہیں. تو اللہ نے جس کو جو نعمت دی ہے اس کی قدردانی کرنے والے لوگ بہت کم رہ گئے. امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں واقعہ لکھا. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی ہے جو دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اس کے جسم پر برس کی بیماری ہے، بڑھاپا ہے اور جسم کا گوشت اس سے نیچے گر رہا ہے، جذام اس کو ہو چکا ہے. لیکن وہ یہ جملہ کہتا تھا الحمدللہ تتم علی نعمتہ، اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو اپنے بندوں پر خوب احسانات کرتا ہے، جو اپنے بندوں کو خوب نعمتیں عطا فرماتا ہے. تمام تعریفیں میرے اس اللہ کے لیے. وہب بن منبہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا آپ پر اللہ کی کون سی نعمت، آنکھوں سے آپ نابینا ہو، جسم پر آپ کے جذام ہے، برس کے نشانات آپ کے جسم پر ہیں، بڑھاپا آپ پر طاری ہو چکا ہے، نظر آپ کو نہیں آتا، معذور درخت کے نیچے بیٹھے ہو، کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اس نے وہب بن منبہ سے کہا یہ جو اللہ نے مجھے شکر کی توفیق عطا فرمائی، میری زبان پر اللہ کا ذکر ہے، اللہ نے اپنی محبت جو میرے دل میں ڈال دی اور اللہ رب العزت نے جو مجھے عبادت کی توفیق عطا کی ہے، میں اس پہ شکر کر رہا ہوں. کتنے ہیں جن کے پاس آنکھوں کی بینائی موجود ہے، زبان کی گویائی، کانوں کی شنوائی موجود ہے، لیکن انہیں اللہ اپنی محبت نہیں نصیب کرتا، اللہ انہیں عبادت کی توفیق نہیں دیتا، ان کی جبین کو اللہ اپنے سامنے جھکاتا نہیں، ان کی زبان پر اللہ ذکر کو جاری نہیں کرتا. میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اے اللہ تو نے جو مجھے اپنی ذکر کی توفیق دی، اپنی محبت میرے دل میں ڈال دی، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے. سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر. آج تو ذرا سا سر میں درد ہو جائے ناشکری شروع ہو جاتی، ذرا سی بیماری آ جائے انسان کی زبان پر نازیبہ جملے آ جاتے. امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے انسان تھے، ان کے پاس لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، ان کے ہاتھ پہ بہت بڑا پھوڑا تھا، وہ دانہ تھا اس سے پیپ بہ رہی تھی، کپڑا باندھا ہوا تھا. ایک شخص آ کر کہنے لگا حضرت آپ تو بڑی بیماری میں مبتلا ہو، بڑی سخت تکلیف میں مبتلا ہو، پیپ نیچے بہ رہی ہے، آپ پر بڑی آزمائش ہے. اس نے کہا نہیں الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ دانہ اللہ نے میری زبان پہ نہیں اگایا، یہ دانہ میری شرمگاہ پہ نہیں ہوا، یہ دانہ میری آنکھوں پہ نہیں ہوا، میرے چہرے پہ نہیں ہوا، میری بیٹھنے کی جگہ پر نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے ہاتھ پر ہے، باقی سارے اعضاء صحیح سلامت ہیں، وقتی تکلیف ہے اور اس پر بھی اجر ہے.
وقتی تکلیف ہے اس پہ بھی اللہ اجر دے رہے، تو تمام تعریفیں میری اللہ کے لیے۔ تو دیکھیں یہ وہ لوگ تھے تکلیف میں بھی ان کی زبان پہ اللہ کا شکر ہوتا تھا، ناشکری کے کلمات ان کی زبان پہ نہیں آتے تھے۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک دفعہ نہایت بخار تھا، اور بخار بھی 104 بخار ہے۔ ان کے قریب ان کے تلامذہ اور رشتہ دار تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو بخار بہت زیادہ ہے، بڑی سخت بیماری میں ہے، بڑی آزمائش اور تکلیف میں تھے، بستر پر تھے۔ فرمایا نہیں، اللہ کا فضل ہے، ہاتھ بالکل ٹھیک ہیں، پاؤں بالکل ٹھیک ہیں، بینائی بالکل ٹھیک ہے، معدہ کام کر رہا ہے، جگر کام کر رہا ہے، دل کی دھڑکن بالکل ٹھیک ہے، پیشاب پخانے کا راستہ بالکل ٹھیک ہے، پانی پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں، تھوڑا سا بخار ہے۔ اس تھوڑے سے بخار سے کچھ نہیں ہوتا، یہ وقتی ہے، اور یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار سے گناہ یوں جڑ جاتے ہیں جس طرح انسان کسی لوہے کو بھٹی میں ڈالتا ہے تو اس سے میل کچیل جڑ جاتی ہے۔ کہا یہ تو ہماری گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ تو دیکھیں بیماری کو کم کر کے دکھایا، اللہ کی نعمتوں کو بڑا کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی اپنے بندے پسند ہیں کہ جن کی زبان پہ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ رب العالمین پھر ان کے لیے نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ یہ واقعہ امام ابن ابی دنیا نے شکر میں لکھا۔ ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، کہا دیکھا اس کے ہاتھ بھی دونوں ناکارہ ہیں، پاؤں بھی ناکارہ ہیں، فالج ہو گیا ہے، تو ہاتھوں میں بھی طاقت نہیں، جسم میں بھی طاقت نہیں، معذور ہے، اور وہ ایک بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے پاس گئے، ان کی عیادت کی، کہا آپ تو بڑی سخت بیماری پہ ہو، آپ کا بول و براز بستر پر ہے، نہ دونوں ہاتھ حرکت کرتے ہیں نہ دونوں پاؤں حرکت کر سکتے ہیں۔ اس نے فرمایا نہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بینائی ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، شنوائی ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، دماغ کی نعمت برقرار ہے، اللہ کا فضل ہے، زبان میں گویائی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے، بول و براز کا راستہ ٹھیک ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وقتی طور پر اگر 2 اعضاء پر آزمائش آ گئی، باقی تو 358 اعضاء ٹھیک ہیں۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، کہا اگر 2 جوڑوں پر 2 اعضاء پر کوئی تکلیف آ گئی، باقی تو سارے جوڑ اور سارے اعضاء صحیح سلامت ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جن لوگوں کی زبان پہ اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے حضرت داؤد علیہ السلام سے، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کی اولاد، اے اہل و عیال، تم اللہ کا شکر کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے شکر گزار لوگوں کی تعداد معاشرے میں بہت کم ہے۔ انسان جب اپنے سے نیچے دیکھتا ہے تب اسے قدر آتی ہے اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ راستے میں جا رہا تھا تو میری جوتی ٹوٹ گئی، جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے کوئی نہیں، کہ اب میں جوتی بنواؤں تو اس کے لیے پیسے ہوں، تو بڑے پریشان تھے۔ نفس میں یہ بات آ گئی کہ بھئی شیخ سعدی تیرے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ تو اپنی جوتیاں بنا سکے۔ کہا نماز کا ٹائم تھا، میں مسجد گیا، مسجد کے دروازے پہ پہنچا، ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں وہ معذور ہے۔ شیخ سعدی سجدے میں گر گئے، اے اللہ تیرا شکر ہے، جوتی ٹوٹی ہے لیکن تو نے پاؤں کی نعمت تو عطا فرمائی، پاؤں تو صحیح سالم ہے، وقتی طور پر جوتی ٹوٹ گئی۔ تو جب انسان اپنے سے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے رب العالمین کی نعمتوں کی اسے قدر آ جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا شکر وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کو نہایت پسند ہے۔ جتنا انسان شکر کرتا ہے قرآن میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرے بندو تم شکر کرو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان، اس میں ایمان کے 77 شعبوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار گزرا جس نے 50 سال تک اللہ کی عبادت کی، ہر لمحہ اس کا اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اللہ رب العزت کا جب سامنا ہوا، رب العالمین نے فرمایا ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اس نے کہا یا اللہ میرا تو کوئی گناہ نہیں تھا، میں تو 50 سال تک عبادت کرتا رہا، میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، میری زندگی میں تو کوئی گناہ موجود نہیں ہے۔
اب اللہ رب العزت نے اس کو وقتی آزمائش کے لیے زندہ کیا، اس کے جسم میں روح ڈالی، چند دن گزرے اور اب اس کی جو گردن کی رگ تھی اس میں درد شروع ہو گیا۔ وہ رگ میں درد اتنا زیادہ تھا، اتنی شدت سے تھا، نہ یہ بیٹھ سکتا، نہ یہ لیٹ سکتا، نہ یہ سو سکتا، نہ عبادت کر سکتا۔ اس درد کی وجہ سے ہر وقت یہ آہیں بھرتا رہتا، سسکیاں لیتا، اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے۔ چند دن گزر گئے لیکن وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، تو وہ رگ کی وجہ سے اس کا جسم یوں تڑپتا تھا۔ ایک دن رات کو اچانک یوں آنکھ لگ گئی، خواب دیکھا، خواب میں دیکھا ایک فرشتہ ہے، یہ اس سے کہتا ہے کہ یار میری بیماری مجھے ایسی لگ گئی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی، کوئی ایسا علاج بتاؤ کہ ٹھیک ہو جاؤں۔ اس نے کہا تو نے تو کہا تھا میں نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، اللہ نے صرف تیری ایک رگ کو حرکت دی ہے، ایک رگ میں حرکت ہو گئی تو ہفتے سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، نہ بیٹھ سکتا، نہ لیٹ سکتا، نہ کھا سکتا، نہ پی سکتا۔ یہ 50 سال تو نے عبادت کی، اللہ نے تجھے صحیح سالم جسم دیا، تجھے تندرست جسم دیا تیرے رب نے، تجھے توفیق دی، تو نے عبادت کی۔ وہ ایک جسم کے عضو میں درد پیدا کر دے اور وہ درد کو دور نہ کرے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان سے زیادہ مجبور اور بے بس کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور یہ بے بس اور مجبور انسان نافرمان بنتا ہے، لیکن رب العالمین حلیم ہے، علیم ہے، جانتا ہے، پھر بھی مہلت دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ لوٹ کر آ جائے۔ واقعہ سنانے کا مقصد، اللہ نے جسم کی ایک رگ کے اندر صرف اس کو حرکت دی ہے اور یہ آدمی ہفتہ بھر نہ لیٹ سکا نہ بیٹھ سکا۔ اللہ رب العالمین نے غیبی طور پر اس کو بتلا دیا کہ میرے بندے جو تو نے عبادت کی وہ ہم نے تجھے صحیح سالم جسم دیا، اگر ہم تجھے تیرے جسم کو بیمار کر دیں تو کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ عبادت کی توفیق کا مل جانا، انسان کے جسم کا تندرست ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی نعمتیں دی ہیں، ان میں 2 نعمتیں بہت بڑی نعمتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدردانی نہیں کرتے۔ نمبر 1 صحت کی نعمت، نمبر 2 وقت کی نعمت۔ جو اللہ نے فرصت کا وقت دیا ہے اس کی قدر نہیں کرتے، جو صحت کی نعمت دی ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ صحت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بادشاہ بڑی بیماری میں مبتلا تھا، اس نے اپنے محل کے اوپر سے جھانک کر دیکھا اور ایک فقیر فٹ پاتھ پر اسے نظر آیا، اور اس دیکھ رہا تھا اس کے پاس روٹی ہے، پیاز ہے، اور اس نے وہ پیاز لیا اور روٹی کے ساتھ کھایا، اور وہ فقیر وہیں فٹ پاتھ پہ لیٹ گیا، بڑے اطمینان سے سو رہا ہے۔ اب یہ بادشاہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ میں محل میں موجود ہوں، بیمار ہوں، کھا نہیں سکتا، رات کو میرے پاس کوئی آرام اور سکون کا ذریعہ کوئی نہیں، اور یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا بڑے اطمینان سے کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا بھئی تو نے کیا کھایا؟ کہا جی ایک روٹی تھی، پیاز کا دانہ تھا، اللہ کی بڑی نعمت تھی۔ بادشاہ نے اس سے کہا اللہ کی قسم، اللہ یہ ساری سلطنت تجھے دے دے، اور تجھے جو اللہ نے صحت دی اللہ مجھے دے دے، مجھے اس بادشاہت کی ضرورت نہیں، صحت کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا کی سلطنت ایک طرف، انسان کی صحت ایک طرف۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے سونے کا نوالا ہو لیکن جسم ہی بیمار ہو، حلق سے نیچے اتار ہی نہ سکتے ہو، معدہ ہضم ہی نہ کرتا ہو، جسم ہی مفلوج ہو جائے، فالج کی بیماری میں ہو جائے، دل کی دھڑکنیں رک جائیں، کیا کر سکتا ہے انسان؟ تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ نے انسان کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کا بدل کوئی نہیں ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عیدۃ الصابرین میں واقعہ لکھا، بکر بن عبداللہ مزنی کہتے ہیں میں ایک اسٹیشن سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بوجھ اٹھانے والا حمال ہے، اپنے کندھے پہ سر پہ بوجھ اٹھا کے لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، جو قدم رکھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر میں نے اس سے پوچھا کہ تم ہر قدم پر الحمدللہ استغفر اللہ کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ میرے شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر کرنے والے میرے بندے کم ہیں اس لیے میں شکر کرتا ہوں۔ میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں دوسری چیزیں انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور ہر گناہ کے لیے جو چیز ہے وہ استغفار ہے، اس لیے میں ہر قدم پر استغفار کرتا ہوں، ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک جملہ کہا،
فرمایا الحمال فیہا افقہ من بکر، یہ بوجھ اٹھانے والا بکر سے زیادہ دین کی باتوں کو سمجھنے والا ہے۔ کہا بکر کو اتنی سمجھ نہیں دین کی جتنی اس بوجھ اٹھانے والے کو سمجھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب العالمین کی ہر نعمت بندے کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ اپنی آنکھ کو بند کریں، 1 منٹ اپنی آنکھ کو بند کریں، پھر سوچیں آنکھوں کے سامنے اندھیرا کتنا آ گیا۔ اللہ صرف یہ آنکھ کی بینائی لے لے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ ہو، سونے کا محل ہو، آنکھوں کی بینائی نہ ہو۔ سونے کا محل ہے، آنکھوں کی بینائی کوئی نہیں، کیا کر سکتا ہے؟ تو ایک نعمت صرف آنکھوں کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے زبان کی گویائی دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص تھا جس کے بعد دولت بہت تھی، ندائے منبر و محراب میں واقع، لیکن اس کے یہ پپوٹے کام نہیں کرتے تھے کہ یہ اوپر اس کو کرنا ہوتا تو وہ ہاتھ کی ایک انگلی سے اس کو اوپر کرتا، دوسری سے یوں کرتا، پھر آنکھ سے نظر آتا، چھوڑ دیتا تو وہ ایک دم نیچے ہو جاتا اور اس کی آنکھ بند ہو جاتی، اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ ان پپوٹوں کی حرکت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اب بہت علاج کرایا، بہت دولت، بہت پیسہ لگایا، لیکن یہ حرکت لوٹ کر نہیں آئی کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو اوپر کر سکے اور کھول سکے۔ اب وہ سارا دن یہ ہوتا، جب اس کو دیکھنا ہوتا تو وہ ایک ہاتھ سے یوں نیچے انگلی کو نیچے پکڑتا آنکھ کے نیچے، دوسرے ہاتھ سے انگلی کو اوپر کرتا، پھر اس کو نظر آتا، پھر یوں چھوڑ دیتا، پھر یہ گر جاتے، نظر نہیں آتا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تیری دنیا کی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس جو دولت، جو پیسہ، جو سرمایہ، یہ سب کچھ لگ جائے، صرف یہ جو میرے پپوٹوں کی طاقت ہے یہ دوبارہ لوٹ کر آ جائے کہ یہ اپنے اختیار سے اوپر اٹھیں اور نیچے ہو جائیں، مجھے یہ تکلیف نہ کرنی پڑے، میری ساری دولت لگ جائے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ایک یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر نعمت پر انسان جب غور کرتا ہے، رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں بہت بڑی نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت کو دیکھو اس کا متبادل موجود ہی نہیں ہے۔ آج ایک میدے کی نعمت ہے، انسان کتنی ترقی کر گیا، کوئی ایسا میدہ بنا کے لے آئے کہ جس کا کام نہ کرے اس کو لگا دے اور وہ کھانے کو بآسانی ہضم کر سکے، آج نہیں کر سکتا۔ جو اعضاء اللہ نے بندے کو دیے، جگر کی نعمت جو خون بنا کر سارے جسم کو سپلائی کر رہا ہے، یہ گردوں کی نعمت جو پانی کو واش کر رہے ہیں، یہ مثانے کی نعمت جس کے ذریعے انسان کے جسم سے پیشاب کی صورت میں پانی باہر جا رہا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ بول و براز کا راستہ بند ہو جائے، انسان 2 دن ٹھہر نہیں سکتا۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے، ہارون الرشید بادشاہ کے پاس بیٹھے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ امام ابن سماک سے کہہ رہا تھا مجھے کچھ نصیحت کرو۔ اتنے میں اس کو پیاس لگی، اس نے پانی منگوایا ہارون الرشید نے۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت، پانی پینے سے پہلے میری ایک بات سنیں۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہا یہ پانی مت پئیں، اگر آپ کو پیاس بہت لگی ہوئی ہو اور آپ کو پانی کی اشد ضرورت ہو اور کوئی آپ سے کہے کہ سرمایہ لگاؤ، پیسے دے کر پانی لو، تو آپ کتنا سرمایہ لگا کر 1 گلاس پانی خریدیں گے؟ بادشاہ نے کہا جب میری یہ کیفیت ہوگی، میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں گا، میں آدھی سلطنت لگاؤں گا 1 گلاس پانی کے خریدنے کے لیے۔ امام ابن سماک نے کہا پی لو۔ ہارون الرشید نے پانی پی لیا۔ امام ابن سماک نے پھر کہا بادشاہ سلامت، اگر یہ پانی اب جسم سے باہر نہ نکلے، آپ کے پیشاب کا راستہ بند ہو جائے، بول و براز کا راستہ بند ہو جائے اور آپ کو علاج کروانا پڑے، آپ کتنی دولت لگائیں گے اپنے علاج کے لیے تاکہ یہ پانی جسم سے خارج ہو جائے؟ کہا میں آدھی سلطنت لگا دوں گا۔ امام ابن سماک نے کہا بادشاہ سلامت، تیری ساری سلطنت کی قیمت 1 گلاس پانی کا پینا ہے جس کا جسم میں داخل ہونا اور خارج ہونا ہے، تو اپنی سلطنت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیری ساری سلطنت کی قیمت 1 گلاس پانی کا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آج سائنس کتنی ترقی کر گئی، پانی کا 1 قطرہ نہیں پیدا کر سکتی۔ سائنس کتنی ترقی کر گئی، 1 انچ لوہا نہیں پیدا کر سکتی، 1 انچ لکڑی نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو صرف جوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے لوہے کو بنایا، لکڑی کو بنایا، پانی کو پیدا کیا، یہ جتنی نعمتیں صرف انہوں نے جوڑا ہے۔ عقل کی نعمت اللہ نے دی، جسم اللہ نے دیا، ذہانت اللہ نے دی، حافظہ اللہ نے دیا، استعداد اللہ نے دی، صلاحیتیں اللہ نے دی۔ تو انسان بڑا کمزور ہے، سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔
وہ کہتا ہے میرا دماغ، میرا حافظہ. اور بھائی دماغ کی نعمت رب نے دی. کبھی راستے میں جاتے ہوئے دیکھو جو کچرا چن رہے ہیں، کچھ دیکھو کچھ نادان پاگل جو راستے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں، جن کے نیچے ازار اور شلوار نہیں، روڈوں میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، چیختے ہوئے جا رہے ہیں. سب کچھ ہے، ایک عقل کی نعمت نہیں. اللہ ایک عقل کی نعمت لے پاگل کر دے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ کو وہی پسند ہے جن کی زبان پہ اللہ کا شکر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا. ایک قاری صاحب تھے، اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا، اچھا قرآن پڑھتے تھے، لیکن ان کی زبان پہ ناشکری آ گئی. وہ کہتے تھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے حالات ایسے، اتنی تنگ دستی، اتنا فقر. رات کو سویا، خواب آیا. خواب میں کوئی کہہ رہا تھا ہم آپ کو 10,000 درہم دیں گے، آپ سے سورہ یوسف بھلا دیں گے، پسند ہے؟ کہا نہیں. کہا ہم 10,000 درہم دیں گے، سورہ یاسین زبان پہ نہیں آئے گی، پسند ہے؟ کہا نہیں. کہا 10,000 درہم دیں گے، سورہ رحمان نہیں پڑھ سکو گے، پسند ہے؟ کہا نہیں. کہا 10,000 درہم تمہیں دے دیں گے، سورہ بقرہ کی تلاوت تمہارے لیے مشکل نہیں، آسان نہیں ہوگی، ناممکن ہو جائے گی، پسند ہے؟ کہا نہیں. 10 سورتیں گنوائیں. کہا وہ اللہ کے بندے 1,00,000 دراہم کا مالک ہے، پھر بھی اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے. صبح اٹھا تو فوراً اپنے کام پہ متنبہ ہو گیا کہ اللہ نے مجھے قرآن کی نعمت دی ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں. اللہ جب ناراض ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھنا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے پیسے نہیں چھینتا، دولت اور عہدہ نہیں چھینتا، عبادت اور تلاوت چھین لیتا ہے. اللہ تو رزق خنزیر کو بھی دے رہا ہے، وہ تو رزق کتے، بندر، سانپ اور بچھو کو بھی دے رہا ہے. وہ جب ناراض ہوتا ہے عبادت کی توفیق، تلاوت کی توفیق چھین لیتا ہے. پھر انسان کی زبان پہ قرآن نہیں آتا، نصوص نہیں آتی، احادیث نہیں آتی، وحی کے کلمات زبان پر نہیں آتے. رب العالمین راضی ہوگا نا. انسان کو نعمت کیا دے گا؟ اللہ نعمت دے گا قناعت، جو دیا ہے اس پہ شکر کی نعمت. اللہ دل کو غنی کر دے گا. بہت بڑی نعمت ہے استغنا، دل کا غنی ہو جانا. بڑے بڑے دولت مند ہیں لیکن حل میں مزید اور آ جائے اور آ جائے، استغنا نہیں ہے. غنا اگر اللہ کسی کو دے دے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس. یہ مال اور دولت کا کثرت سے ہو جانا، یہ آدمی مالدار نہیں ہے. فرمایا مالدار وہ ہے جس کا دل مالدار ہے، جس کا دل مستغنی ہے وہ مالدار ہے. ہر مصیبت سے بڑی مصیبت دنیا میں موجود ہے. انسان کو شکر کرنا چاہیے حالات پر. ایک واقعہ اردو کی ایک کتاب ہے انمول واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. آج سے تقریباً 200 سال قبل ایک شخص کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کر دی، لیکن اس دونوں بیٹے ایسے تھے کہ وہ جڑوا تھے اور دونوں کا جسم ملا ہوا تھا کمر سے. دونوں کی کمر آپس میں یوں ملی ہوئی اور دونوں کی شہرگ ملی ہوئی ہے، دونوں کے اعضاء آپس میں یوں جڑے ہوئے تھے. اس دور کے طبیبوں نے بہت کوشش کی کہ علاج کر کے ان کے جسم کو کاٹا جائے. اس دور میں ایسے جدید آلات بھی موجود نہیں تھے. انہوں نے اپنے حد تک دوائیاں دی حکیموں نے، لیکن افاقہ نہ ہوا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اس کی شہرگیں آپس میں ملی ہیں، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے جو دونوں میں کام کر رہے ہیں. اگر اس کے جسم کو کسی چھری، تلوار، آلے سے کاٹا گیا تو یہ دونوں مر جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے. اب یہی ہے کہ یہ اسی طرح زندگی گزارے. اب یہ دونوں کا جسم ملا ہوا ہے، اللہ کا کرنا. ایک کے دل میں دین کے خواہش ہے کہ وہ عبادت کرے، دوسرے کے دل میں گناہوں کی خواہش ہوتی تھی. لیکن جسم چونکہ ملا ہوا تھا، ایک عبادت کرتا، دوسرا معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہوتا. یہ عبادت گزار ہے اور وہ فسق میں، گانے میں ہوتا. ایک دفعہ وہ اس کو کہنے لگا کہ ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں ہے، کہ دیکھو جہاں ایک جاتا ہے دوسرے کو بھی جانا پڑتا ہے. بولو براز کے لیے ایک گیا تو دوسرا بھی ساتھ جاتا ہے. ہم سے زیادہ مصیبت میں دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو شخص نیک تھا، جو بھائی دیندار تھا، اس نے کہا بھائی ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے الحمدللہ. اس نے کہا نہیں، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں. چند دن گزرے تھے، اس نیک جو بھائی تھا اس کا انتقال ہو گیا. اب جسم تو جڑا ہوا ہے، اب یہ لاش اس کے جسم کے اوپر ہے. اب جدا تو ہو نہیں سکتی کہ کاٹیں تو یہ بھی مرے گا. اس دور میں ایسے جدید آلات نہیں آپریشن کے، شہرگیں آپس میں ملی ہوئی. تو اب یہ ہر وقت یہ میت اس کے جسم کے اوپر ہوتی تھی. جدھر جاتا، پاخانے کے لیے جاتا، کھانے کے لیے جاتا، باہر جاتا، اور میت جسم پر ہے. تو یہ اللہ کے سامنے سجدے میں گرا کہ میرا بھائی صحیح کہتا تھا، ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے. کہ چلو پہلے کم از کم صحت تو تھی، تندرست تو تھا، اس میں زندگی تھی، ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے،
کہیں مشکل میں ہوتے آپس میں بات ہوتی، راحت مل جاتی۔ آج تو ہر وقت میت میرے جسم کے اوپر لدی ہوئی ہے، سجدے میں گرا، اے اللہ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہے، مولا کریم مجھے معاف فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انسان پر جب حالات آئیں، آزمائش آئے، تو وہ فوراً ہی اس شخص کو دیکھے جو اس سے نیچے حالت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں حالات کتنے بھی بڑھ گئے، مہنگائی کتنی بھی بڑھی، لیکن اللہ نے دسترخوان کی رونقیں ہم سے نہیں چھینی۔ جو اللہ پہلے کھلا رہا تھا آج بھی وہ اللہ کھلا رہا ہے، جو نعمتیں پہلے دے رہا تھا آج بھی وہ نعمتیں اللہ دے رہا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، تعلق مع اللہ میں کمی ہے، ہمارے گناہوں کی کثرت ہے، ناشکری اور ناقدری ہے، اس وجہ سے یہ آزمائشیں اور حالات ہیں۔ تو ساری معروضات کا خلاصہ تھا، ہمارا اللہ کی طرف رجوع بڑھنا چاہیے ہے، شکر بڑھنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر رب العالمین کے سامنے آہو بکا کثرت سے ہونا چاہیے، پھر اللہ کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا، حالات بھی پلٹیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔